کاروبار میں رزق حلال کما کر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں میں رہیں، ہم نے ان کے حقوق ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ والدین کے پاس رہیں، ان کی خدمت کر کے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم جس محلے میں، جس سوسائٹی میں، جس جگہ پر رہتے ہیں، وہاں پر لوگوں سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے جو عزیز و اقربا ہیں، ان سے ناراض نہیں ہونا، ان سے تعلق قائم رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے آپ کو خلق عظیم کا لبادہ اڑا کر، نبی کریم کے اس اسوہ کو اپنا کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آنکھوں میں حیا پیدا کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے بڑوں کا ادب کر کے، احترام کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے بچوں سے پیار کر کے، دست شفقت رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کو راضی کرنا فقط سجدوں کا نام نہیں، تسبیح و تحلیل کا نام نہیں، ذکر و اذکار کا نام نہیں، یہ پوری کائنات ہی رب کو راضی کرنے کا نام ہے، رب کے پاس جانے کا نام ہے، رب کو اپنے ساتھ رکھنے کا نام ہے، دلوں کو اطمینان دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو چین دینے کا نام ہے۔ رب کو راضی کرنا صرف سجدوں میں تلاش نہیں کرنا، صرف تسبیح و تحلیل میں تلاش نہیں کرنا، صرف ذکر و اذکار میں تلاش نہیں کرنا، صرف تنہائیوں میں تلاش نہیں کرنا، ہم نے اپنے رب کو پوری کائنات میں تلاش کر کے راضی کرنا ہے۔ یہ ہے اس کا شکر۔ تو یہ ہمیں کس نے سکھایا، کس نے بتلایا؟ یہ سید دو عالم نے سکھایا، امام الانبیاء نے سکھایا، تاجدار مدینہ نے سکھایا، یہ گنبد خضرا کے مکی نے سکھایا، یہ واللیل کی زلف والے نے سکھایا، والدعا کے مکھڑے والے نے سکھایا۔ ہاں، یہ بے سہاروں کے سہارا نے ہمیں سکھایا۔ کون ہے وہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، علیہ تحیۃ و ثنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارا کام بنتا ہے جب اللہ کو راضی کر لیں تو راضی کرنے کے بعد درود پاک پڑھ کے اس ذات پر ہم درود و سلام کی خوشبو کا چھروکا ڈال دیں، اس کو تر کر دیں۔ مالک، ہم تجھے راضی کر رہے ہیں، ساتھ میں اس درود پاک کی خوشبو قبول فرما، یہ نذرانہ قبول فرما۔ اللہ نے کائنات بڑی حسین و جمیل بنائی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حسین بنائی ہیں، کچھ چیزیں انسان حسین بناتا ہے، لیکن وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ بلندیاں جو اللہ نے حسین بنائی ہیں نا، کائنات میں ان کا جواب نہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں، ان کا ساتھی کوئی نہیں، ان جیسی کوئی شے نہیں۔ اور کائنات میں اللہ نے سب سے سونا کملی والے کو بنایا ہے، سب سے حسین، سب سے پیارا۔ پھر ایسا سونا بنایا، ایسا پیارا بنایا، اللہ اکبر۔ پھر آپ کی آنکھوں کا ذکر بھی ملتا ہے، آپ کی زلفوں کا ذکر بھی ملتا ہے، آپ کے مکھڑے کا ذکر بھی ملتا ہے، آپ کے چادر اوڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اللہ پھر آپ کے شہر کا ذکر بھی ملتا ہے، اللہ اکبر، آپ کے بولنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ نے پھر اتنا حسین بنایا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اتنا خوبصورت بنایا۔
ہم اپنے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کائنات کے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم حسن مصطفیٰ دیکھ لیں گے نا، ہم اپنے حسن کو بھول جائیں گے، اپنے ناز، اپنے نخرے بھول جائیں گے، اپنی ادائیں بھول جائیں گے، ہاں اپنے اواب کو سنوارنا بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور شہر مکہ میں ایک ایسا جوان جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور جیسے آج کل جوان اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھتے ہیں، اچھی سی کٹنگ، چہرے پر نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں، اور لباس ایسا پہنیں گے کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جائے، ہاں کہ یہ بھی کہیں سے ملتا ہے، یہ بھی کہیں سے ملتا ہے۔ پھر جیسی جیسی وہ خوشبوئیں لگاتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں پتہ چلتا ہے فلاں ابن فلاں گزرا ہے، ہاں پھر بولتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، ہاں پھر بیٹھتے ہیں، ان کے نخرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک جوان وہ اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا بنا کر سنوار کر رکھتا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ کنگھی کرنی تو شیشے میں دیکھنا اور کہنا سنا تیرے یہ وال بھی کسے دے ہیں نے، جب چہرے پر ہاتھ مارنا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کہنا اور تیرے یہ مکھڑا ہے کسے دا۔ ہاتھوں پر بھی تو ہر دور میں حسن کے لیے، نمائش کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے سامان مہیا رہا ہے۔ یہ بیوٹیشن کا سامان یہ میسر رہا ہے، یہ اس دور کی پیداوار نہیں ہے۔ اپنے اپنے طریقہ کار کے ساتھ جب چہرے کو سنوارنا تو کہنا تیرے ورگا چہرہ ہے کس طرح دس ذرا مینوں، اور جب ایسے ہاتھوں کے کرتا دیکھتا کہتا واہ، اور بتا تیرے جیسے بھی ہاتھ ہے کسی کے، شیشے کے آگے کھڑا ہو جاتا اور اپنے حسن کی خود تعریف کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ جوان ایک مرتبہ گھر سے اسی طرح تیار ہو کر، بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں کو سنوار کر، چہرے کو سنوار کر، خوشبو لگا کر، اچھا لباس پہن کر، تیار ہو کر ایسے، اچھا جب وہ جس گلی سے گزرتا تھا نا، اس کے گزرنے کی ادائیں بھی الگ ہوتی تھی۔ دیکھنے والا کہتا تھا کوئی جوان گزر رہا ہے، پھر اس کی دیکھنی بھی الگ ہوتی تھی، کپڑے چھنڈ چھنڈ بیڑا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح معمول کے مطابق ابھی بھی کچھ جوان ہیں جو روزانہ نہا کر کپڑے پریس کر کے ایسے گھروں سے نکلتے ہیں کہ بس آج جیسے ان کی شادی ہونے والی ہے، یا یہ کہیں شادی پر جانے والے ہیں۔ ابھی بھی ہیں، اس محلے میں بھی ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر محلے میں نہیں ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایسا جوان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر وقت ایسے ویل ڈریس الرٹ رہتا ہے کہ ہونے مینوں کدھروں بلاوا آنا تو میں ٹر پینے۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق وہ جوان کیا ہوا، تیار ہو کر نکل پڑا گھر سے، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے کالی کملی والے آ رہے ہیں، ہاں پھر آپ کی اداؤں کے تو کیا کہنے کہ اللہ بھی آپ کے چہرے کا ذکر فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ، اے سونے چہرے والے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور میں نے تیرے مکھڑے پر تیری زلفوں کا پردہ کر کے چھپا رکھا ہے۔ اسے جب دیکھے نا سونے کو، ایسے جب پہلی نگاہ پڑی، پہلی نگاہ پڑتے ہی کہنے لگا یہ کوئی ہاتھ ہے؟ ہاتھ تو وہ ہے جو ہم نے جو دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی لباس ہے؟ لباس تو وہ ہے جس سے خوشبو کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور تیرے کی زلفیں ہیں؟ زلفیں تو وہ سیاہ زلفیں ہیں جن میں سفید بادل چھپے ہوئے ہیں۔ جب اس نے کملی والے کو دیکھا، محبوب دو عالم کو دیکھا، سید دو عالم کو دیکھا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن و جمال کو بھول گیا، اپنی زلفوں کو بھول گیا، اپنے نینوں کو بھول گیا، اپنی مسکراہٹ کو بھول گیا، اپنے لباس کو بھول گیا، اپنی چال اور ڈھال کو بھول گیا، اپنی خوشبو کو بھول گیا۔ وہ جو جوان جو روزانہ نہاتا تھا، روزانہ لباس بدلتا تھا، روزانہ اپنی آنکھوں میں سرموں کا کجل لگاتا تھا، اپنے بالوں پر کبھی کوئی تیل لگاتا تھا، جسم پر کبھی کوئی خوشبو لگاتا تھا، روزانہ نیا لباس ہے، نئی جوتی ہے، نئے انداز ہے، نیا سٹائل ہے۔ جب کملی والے کو دیکھا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اب وہ جوان اب نہاتا بھی نہیں ہے، خود کو سجاتا بھی نہیں ہے، خوشبو لگاتا بھی نہیں ہے۔ دیکھ رہا ہوں میں جدھر جدھر کملی والے جاتے ہیں پیچھے پیچھے وہ بھی جاتا ہے، کبھی حضور کے ساتھ گھر کا تک کا پیچھا کرتا ہے، کبھی بازار تک پیچھا کرتا ہے، کملی والے کے پیچھے 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 پیچھے۔ جب کچھ لمحہ کچھ وقت گزر گیا نا، 8-10 دن، ہاں اب عشق مصطفیٰ دل میں پابست ہو گیا ہے، دل میں گھر کر گیا ہے۔ ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا، اے محبوب ہجرت کا ویلا آ گیا ہے، اپنے صحابہ کو ساتھ لو مکہ سے مدینہ کی طرف۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، آؤ جی چلیے، کتنے چلیے؟ مدینے چلیے۔ کتنے چلیے؟ کتنے چلیے؟ بلند آواز سے کتنے چلیے؟ اب 8 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، حضور کا چہرہ تک رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ابھی صرف دیکھا ہے، ابھی مصافحہ نہیں کیا، ابھی سینے سے نہیں لگا، ابھی پاس نہیں بیٹھا، ابھی کلام نہیں کیا، ابھی سلام نہیں کیا۔ یہ کیفیت اور یہ عالم ہے۔ جب حضور سے سینے سے لگ جائے گا پھر اللہ اس کو کتنا عشق عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے شہر مکہ سے شہر مدینہ چلے گئے۔ اب وہ دیوانہ، اب وہ مستانہ، اب وہ پروانہ تلاش کر رہا ہے وہ سونا کدھر گیا ہے، وہ پیارا کدھر گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سونا ہے، پروفیسر صاحب آگے آ جائیں، وہ جو سونا ہے، بچوں نے پیچھے کر دو، وہ جو پیارا ہے وہ تو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکا ہے۔ اب دل بے چین بے قرار ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ نے دونوں جہان بنائے ہیں، جس کے لیے اللہ نے یہ امت چنی ہے۔ ہم گناہ گاروں کو، ہم عاصیوں کو چنا، بے قرار ہے۔ اب اس کے زبان پر، اب اس کو پتہ چلا مدینہ جانا ہے، تو اس کے جو چچا تھا ایک، اس نے اس کو اپنا سارا کاروبار دے رکھا تھا۔ اپنے چچا کو کہتا ہے چاچا میں مدینے جانا ہے۔ کی کہتا ہے؟ میں مدینے جانا ہے۔ ان چاچے نو سمجھ لگ گئی سی نے مدینے او دے کول جانا ہے جنوں اسی رسوا کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، تنگ کیتا ہے۔ چچا نے کہا تو مدینے جائے گا اس کے پاس جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے؟ کہتا چاچا نہ میں تے مدینے جانا ہے۔ اب سارا کاروبار چچا نے اس کو دے رکھا تھا۔ چاچا نے کہا نہیں اج نہیں مننا۔ چچا نے کہا تو مدینے جانا ہے، اجرا میں تینوں اتنا بڑا کاروبار دیتا ہے، سیٹ اپ دیتا ہے، بنا کے دیتا ہے، ایدا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا چاچا رکھ کاروبار، میں مدینے جانا ہے۔ چاچے نے کہا کہ لڑکا تو آئے نہیں رہا ہاتھ پہ۔ چاچا نے کہا کہ اب اس نے دوسری چال چلنے کی کوشش کی۔ اوے تجھے پتہ ہے میری پراپرٹی کے کاغذات تیرے پاس ہے، میرے ہیرے جواہرات تیرے پاس ہے، میرا سونا چاندی تیرے پاس ہے، تیرے قبضے میں ہے، تو اس کا مالک ہے، میں نے تجھے تھما رکھا ہے۔ کہتا چاچا رکھ سونا چاندی، میں مدینے جانا ہے۔ آواز لگائی ماں وہ لاکھ سونا اور چاندی ہیرے جواہرات دے چچے کے منہ پر مار، میں مدینے جانا ہے۔
چاچے نے کہا نہیں باز آنا. بھتیجے نے کہا بھتیجے تینوں پتہ ہے جڑا تو لباس پا رکھے ہے نا اے لباس تیرا نہیں میرا دیتا ہے. آواز دیتی ماں ایک چادر دئی نا میں اپنا 70% چاچے دے کپڑے دے منہ تے مارا میں مدینے جانا ہے. سبحان اللہ. کتنے جانا ہے؟ میں مدینے جانا ہے. اللہ اکبر. چچے کے دیے ہوئے کپڑے کو اتار دیا. ماں نے چادر لی اس کے 2 حصے کیے, ایک سے 70 باندھ لیا, ایک گلے میں لے لیا. اب ماں بھی جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی, وہ کافر ہی تھی. کہتے ماں میں مدینے جانا. ماما تو پھر منڈے, ماں وہ عظیم دروازہ ہے, وہ کریم دروازہ ہے. باپ بھی دروازے سے نکال سکتا ہے, ماں نہیں نکالتی. باپ نصیحت کے لیے, ہدایت کے لیے بچے کو گھر سے نکالے گا, اس کا بھی دل نہیں کرتا, لیکن ماں پھر بھی نہیں نکالتی. کہتا ماں میں مدینے جانا ہے. ماں نے پوچھا تو پتر مدینے کدے کول جانا ہے؟ کہنے لگا ماں میں سونے کول جانا ہے. کدے کول جانا ہے؟ ماں نے کہا پتر وہ سونا ہے کہو جہا, مینوں بھی دسنا وہ سونا ہے کہو جہا. پتہ انہیں کی کیا؟ کہندے عرب شریف چ سونا ماہی وسدا اے. مل کے پڑھیے عرب شریف چ سونا ماہی وسدا اے. عرب شریف چ سونا ماہی وسدا اے. عرب شریف چ سونا ماہی وسدا اے. اپنا دیس پتاؤ مدینہ دسدا اے. عرب شریف چ سونا مائی وسدا اے. اپنا دیس شہر مدینہ دسدا اے. ماں نے اجازت دے دی, جا بیٹا جا, چلا جا جہاں تیرا دل کرتا ہے. وہ ایک بس 70 ڈھکا ہوا ہے, گلے میں بس رومال ہے, اور کوئی ہاتھ میں سامان نہیں, کوئی پیسہ نہیں, تنے تنہا ایک 70, ایک جوتی, ایک پٹکا گل میں لیے ہوئے کہاں نکل پڑا ہے؟ مدینے کے سفر کو نکل پڑا ہے. کہاں نکل پڑا ہے؟ کس کے لیے نکل پڑا ہے؟ دیدار مصطفیٰ کے لیے, حسن مصطفیٰ کے لیے, آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے, دل کو سکون دینے کے لیے, روح کو تقویت دینے کے لیے. ایسا ڈوب گیا نا عشق مصطفیٰ میں, ہاں وہ بکریوں کے ریوڑ بھی چھوڑ دیے, وہ تخت و تاج بھی چھوڑ دیا, ہیرے جواہرات بھی چھوڑ دیے, حتیٰ کہ وہ لباس بھی اتار دیا جو عطا کیا ہوا تھا. کس کے عشق میں؟ عشق مصطفیٰ میں, محبت مصطفیٰ میں سب کچھ اتار دیا. اب یہ عشق, اب یہ پیارا چلتا چلتا شہر مدینے پہنچ گیا. مدینے پہنچ کر نا اس لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ایتھے ایک سونا آیا ہے, مینوں دسو سونا کتھے وے؟ ایتھے ایک سونا آیا ہے, مینوں دسو سونا کتھے وے؟ اب سونے کے چرچے جو 4 دانکے تھے نا, آئے ہائے ہائے, سونا جب مدینے میں داخل ہوا تھا نا تو صدائیں گونج اٹھی تھی کہ طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. ان کا تو استقبال کیا گیا تھا, بچے, بوڑھے, جوان, مائیں, بہنیں, ہر ایک نے استقبال کیا تھا درود و سلام کے گجرے پڑھ کر, اللہ کا شکر ادا کر کے. اس سونے کو مدینے میں کون نہیں جانتا تھا؟ مدینے کے پتھر بھی جانتے تھے, مدینے کے شجر و حجر بھی جانتے تھے, ریت کے ذرے بھی جانتے ہیں. پھر سونے کا لوگ پتہ کیوں نہ بتلاتے؟ جب پہنچ گیا نا سونے کے دیوارے پر, دروازے پر, ہاں, تو ایسے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا سونیا. یہاں شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ مایا تیرے ویکھن لئی, کہ مایا تیرے ویکھن لئی
जिंद जान तेरे तो वारा माया तेरे वेखण लई जिंद जान तेरे तो वारा मिलके पढ़िए माया तेरे वेखण लई के माया तेरे वेखण लई जिंद जान तेरे तो वारा के माया तेरे मिलके बढ़िए माया तेरे वेखण लई या रसूल अल्लाह आपका गुलाम तड़प रहा है सोने कमली वालिया मिलके पढ़िए माया तेरे वेखण लई जिंद जान तेरे तो वारा के माया तेरे वेखण लई जिंद जान तेरे तो वारा ते गल मेरी बन जाएगी और गल मेरी बन जाए जे तू तक ले एक वारी माया तेरे वेखण लई जिंद जान तेरे तो वारा के माया तेरे वेखण लई। आवाज लगाई सोनिया तेरा दीवाना तड़प रहा है तेरे दीदार के लिए आ गया है। जब कमली वाले ने देखा ना ये तो मक्के वाला दीवाना है मक्के वाला मस्ताना है हुजूर ने दोनों बाजू खोल लिए और खोल के कहा ऐ मेरे दीवाने आजा मेरे सीने से लग जा मेरे गले से लग जा। हुजूर ने जब उसको सीने से लगाया ना तो फूट कर रोया खूब रोया और कहने लगा या रसूल अल्लाह हाँ दमादा वसानी कलमा पढ़ा के अपना उम्मती बना ले कलमा पढ़ा के अपना उम्मती बना ले। फिर नबी करीम ने उसको कलमा पढ़ाया इश्क़ मुस्तफ़ा में ऐसा डूबा इताअत मुस्तफ़ा में ऐसा डूबा मोहब्बत मुस्तफ़ा में ऐसा डूबा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मुझे उसके इश्क पर मुझे आज तक कभी रश्क नहीं हुआ लेकिन मुझे उसके इश्क पर रश्क आया। वो जो मक्का से चला मदीना आया जो हुजूर के इश्क में डूबा होता था उसने हुजूर से दुआ करवाई जंगे तबूक का मौका आया या रसूल अल्लाह दुआ करे मैं शहीद हो जाऊं। नबी करीम ने फरमाया सोने सुन मेरी गल मेरे दीवाने सुन तू जंगे तबूक ते जाए कुफार दा लश्कर होवे तू जंग लड़े अल्लाह इस्लाम नू फतह देवे तू फिर जित के वापस आवे सोने मैं शहादत चाहना। फरमाया सुन ते सही मेरी गल तू जंग च जावे तू कुफार दे नाल लड़े अल्लाह इस्लाम नू फतह देवे तू सलामत वापस आए सोने शहादत चाहना। फरमाया गल ते सुन तू आके बीमार होवे उस बुखार दी कैफियत दे अंदर अल्लाह तेनू मौत अता फरमाए मैं तेरे नाल वादा करना अल्लाह तेनू शहादत दा दर्जा अता फरमाए। जब वो दुनिया से गया अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं जब दुनिया से गया ना उसी बुखार की कैफियत में नबी करीम ने फरमाया ए अबू बकर ए उमर जाओ ना अपने हाथों से मेरे दीवाने की कब्र तैयार करो। जब कब्र तैयार की गई ना फरमाया सोनिया कब्र तैयार हो गई है। पता है जब कब्र तैयार की जा रही थी ना अल्लाह के नबी बिलाल चिराग लेके ना कब्र दे कोल खड़ा हो जा। अल्लाहू अकबर। जब मैयत पड़ी होती है ना अहले अकरबा करीब होते हैं साथी करीब होते हैं रिश्तेदार करीब होते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हुजूर उसके करीब हैं उसके चेहरे को देख रहे हैं। सोने कब्र तैयार हो गई है। फरमाया तैयार नहीं हुई मैं देखूंगा तैयार हुई है कि नहीं हुई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं हुजूर कब्र अनवर के अंदर उतरे कब्र की नोकों को दुरुस्त फरमाया फिर देखकर फरमाया हुन ठीक है अब ठीक है। फरमाया अबू बकर ए उमर ए बिलाल लाओ ना मेरे दीवाने की मैयत को लाओ ना मेरे मस्ताने की मैयत को लाओ ना मेरे आशिक की मैयत को। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं मुझे रश्क हो रहा है उस दीवाने पर काश कि उस दिन वो जो सहाबी अब्दुल्ला जुल बजादैन उनका नाम है क्या नाम है अब्दुल्ला जुल बजादैन कहने लगे काश
آج عبداللہ ذوالبجادین دنیا سے نہ جاتا، عبداللہ ابن مسعود دنیا سے چلا جاتا۔ پھر آپ نے اس کو قبر میں اتارا، اتار کر جب قبر مکمل کی، آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میں محمد اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ ہم جب مصطفیٰ سے محبت کر لیں گے پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، مل کے پڑھیے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ۔ جیسے وہ صحابی سوئے تھے، جیسے وہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی حسن مصطفیٰ کیا داڑیاں سجائی جائیں، یہ بھی حسن مصطفیٰ ہے، سر پہ ٹوپی رکھی جائے، اپنے آپ کو خوشبودار رکھا جائے، پاک اور صاف رکھا جائے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ ایک حسن صورت میں چھپا ہوا ہے، ایک حسن سیرت میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں حسن کو پکڑ کر اپنے آپ کو جنتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیجیے۔